وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کی لائق و سزاوار ہے جو اس کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، کائنات میں بسنے والی جملہ مخلوقات کا تنہا روزی رساں ہے، ان کے امور کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، ابھی ہم نے رمضان المبارک کا ایک مہینہ اللہ کی عبادت و بندگی میں گزارا ہے۔ عید کا چاند نظر آتے ہی مسلمانوں کی اکثریت عبادت و بندگی سے دور ہو جاتی ہے۔ ادھر چاند نکلتا ہے، ادھر مساجد ویران ہو جاتے ہیں، ذکر و ورد ختم، قرآن کی تلاوت بند، وہی پرانی روش، وہی رفتار بے ڈھنگی، عوام و خواص سب عبادت و بندگی سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے بدکے ہوئے گدھے شیر سے بھاگتے ہیں۔ ادھر سرکس شیاطین کو آزادی ملتی ہے اور ادھر انسان مسلمان معصیت اور طغیانیت شروع کر دیتا ہے۔ چند گھنٹوں کے اندر مہینے بھر کی محنتوں کو غارت
برباد اور رائیگاں کر لیتا ہے۔ ایسے انسانوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جو آدمی غسل کرے، صابن وغیرہ کے ذریعے اپنے بدن کے میل کچیل کو صاف ستھرا کرے، اپنے بدن کو صاف کرے، میل کچیل دور کرے، نیا لباس پہنے، خوشبوؤں سے معطر ہو جائے، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے آگے وہ آدمی کیا کرے؟ خوشبو لگانے، نیا کپڑا پہننے، غسل کرنے کے بعد پھر سے گندگی اٹھا کر اپنے اوپر پوت لے، پھر سے وہ اپنے کپڑے پر، اپنے جسم پر گندگی لگا لے، تو ایسے آدمی کو ہم بیوقوف کہیں گے، عقل مند نہیں کہیں گے۔ تو اسی طرح سے ہم مسلمانوں کی حالت ہے کہ ہم ایک مہینہ رمضان کے مہینے میں ایک مہینے تک اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، اپنے نفس کو دھوتے ہیں، عبادت و بندگی کے ذریعے اپنے نفس کو معطر کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے پھر سے گناہوں کی گندگی میں اپنے نفس کو ملوث کر دیتے ہیں۔ اس سے بری مثال کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی بری مثال بیان فرمائی، اور رمضان کے بعد عبادت و بندگی کو ترک کر دینے والوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، مثال دی اللہ نے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اے لوگو اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو مضبوط دھاگا کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی محنت کو رائیگاں اور برباد کر لیتی ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ مکہ کے اندر قبیلہ قریش سے ایک عورت تھی جس کا نام تھا ورطہ بنت عمر۔ اس عورت کے پاس کچھ لوڈیاں تھیں، اور یہ انتہائی احمق بیوقوف قسم کی عورت تھی۔ اپنی لوڈیوں کو صبح سے لے کر دوپہر تک چرخہ چلواتی تھی، سوت کتواتی تھی۔ اس کی لوڈیاں صبح سے لے کر دوپہر تک دھاگا بناتی تھیں، اور دوپہر کے بعد وہ عورت اٹھ کر کے سارا دھاگا کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جو اپنی محنت کو ضائع اور برباد کر لیتی ہے۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ایک مہینہ عبادت کر کے پھر اس عورت کی طرح اپنی محنت کو ضائع اور برباد نہ کریں۔ یقیناً جو مسلمان رمضان بھر اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں اور رمضان کے بعد اللہ کی عبادت و بندگی سے منحرف ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت و بندگی سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت و بندگی سے غافل ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ اسی عورت کی طرح بیوقوف ہیں کہ ایک مہینہ محنت کیے، ایک مہینے تک خوب عبادت کیے، اور پھر بعد میں ساری عبادتوں پر اپنے پانی پھیر دیا، گناہوں کے اندر جا کر کے ملوث ہو گئے۔ لہٰذا میرے بھائیو، ان مثالوں کو ہمیشہ سامنے رکھیں، اور ان مثالوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا کرنا بیوقوفی کی پہچان ہے، ایسا کرنا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ بیوقوف اور احمق لوگوں کی پہچان ہے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو بیوقوف اور احمق لوگوں میں نہ شامل کریں، بلکہ اپنے آپ کو ہوشیار لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے، رمضان کے بعد عبادت و بندگی سے دور ہو جانا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دینا، یہ سرکشی کا راستہ اختیار کرنے والوں کی پہچان ہے، سرکش لوگوں کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اے نبی آپ جمے رہیے، استقامت اختیار کیجئے، کما امرت، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی جس طرح سے آپ کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی طرح سے استقامت اختیار کیجئے، اللہ کی عبادتوں پر پابندی برتیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر عمل کیجئے، کسی کے کچھ کہنے کا خوف نہ کریں۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور وہ لوگ بھی استقامت اختیار کریں جو لوگ آپ کے ساتھ توبہ کیے ہیں، یعنی مسلمان، مومنین، صحابہ کرام۔ تو جہاں یہ خطاب نبی کو ہے وہیں مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، کہ اللہ کہہ رہا کہ اللہ کی شریعت پر، اللہ کے دین پر استقامت اختیار کریں، پابندی کے ساتھ جمے رہیں، اس پر ڈٹے رہیں، وَلَا تَطْغَوْا، سرکشی نہ کریں۔ یعنی جو شخص اللہ کی دین پر استقامت اختیار نہیں کرتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور عبادت و بندگی پر استقامت اختیار نہیں کرتا ہے، گویا وہ سرکشی کرنے والا ہے۔ ایسے لوگ سرکشی کرنے والے ہیں، لہذا ہم سب کو چاہیے کہ سرکشی نہ کریں، اللہ کی عبادت
پر ڈٹے رہیں، اس سے ہٹے نہ، منحرف نہ ہوں۔ اسی طرح سے اللہ کی عبادت و بندگی رمضان کے بعد ترک کر دینا، یہ ہم نے جو رمضان کے ایک مہینے میں اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ دیکھیے ہم دعا کرتے ہیں، ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں، تو توبہ اور استغفار کے اندر ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے فلاں گناہ کیا ہے، ہمیں معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے، آئندہ نہیں کریں گے۔ توبے کے اندر یہ بات شرط ہے، توبے کی شرائط میں سے یہ بات ہے کہ آدمی اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرے، نمبر 2 اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، وعدہ کرے اللہ سے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا وہ گناہ۔ ہم نے 1 مہینہ اللہ سے وعدہ کیا، اللہ سے عہد و پیمان کیا کہ اے اللہ ہم دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، ہم دوبارہ اپنی پرانی روش پر نہیں جائیں گے، ہم دوبارہ گناہوں کی دنیا میں نہیں جائیں گے، تیری عبادت و بندگی کی دنیا میں رہنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن رمضان کے بعد ہم نے اس عہد کو توڑ دیا، ہم نے اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو توڑ دیا اور اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی سے دور ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ سے جب تم نے وعدہ کیا ہے تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو۔ ہم نے 1 مہینہ اللہ سے قسم کھائی، اللہ سے عہد کیا، اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم تیری بندگی کریں گے، تیری عبادت کریں گے، تیری عبادت سے انحراف نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ مت توڑو اس وعدے کو، لیکن ہم اور آپ اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اگر رمضان کے بعد ہم عبادت و بندگی پر قائم و دائم ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید برکت دے۔ لیکن اگر وہ معاملہ رک گیا ہے، نمازوں کی پابندی جو رمضان میں تھی وہ پابندی چھوٹ گئی ہے، تلاوت کی جو پابندی رمضان میں تھی وہ چھوٹ چکی ہے، اور جو نیکیاں جو ہم کرتے تھے رمضان میں ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں، تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت شرم کی بات ہے اور بڑی ہی بدنصیبی کی بات ہے۔ ہم نے اللہ سے عہد و پیمان کیا کہ ہم گناہوں کی دنیا میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم پھر سے گناہوں کی دنیا میں اگر جا رہے ہیں تو یہ بڑی ہی بدنصیبی اور بڑی ہی بدبختی کی بات ہوگی۔ اسی طرح سے دیکھیے، ایک عالم ہے بشر الحافی رحمہ اللہ، ان سے سوال کیا کسی نے، کہا ان اقواما یتعبدون ویجتہدون فی رمضان، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف رمضان المبارک کے اندر ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعا مناجات کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کی یہ نیکیاں رمضان تک محدود ہے، اس کے بعد 11 مہینے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو بشر الحافی رحمہ اللہ نے فرمایا بئس القوم الذین لا یعرفون للہ حقا الا فی رمضان، کہ جو لوگ صرف رمضان میں اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، سال کے بقیہ مہینے میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہ سب سے برے لوگ ہیں، یہ سب سے برے لوگ ہیں۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم سب سے برے لوگوں میں سے ہیں یا سب سے اچھے لوگوں میں سے ہیں، یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ اور آپ جانیں یہ یعنی سب سے برا انسان کیوں ہے؟ اللہ کی عبادت و بندگی صرف 1 مہینہ، اس کے بعد پھر اللہ کی عبادت و بندگی سے ہم دور ہو جائیں۔ آپ یاد رکھیں یہ مسلم قوم کا طریقہ نہیں ہے، یا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا ہے، یہ غیر مسلم اقوام کا طریقہ ہے، یہ غیر مسلم قوموں کا وتیرہ اور ان کا طریقہ ہے کہ وہ بس چند دنوں کے لیے اپنے معبودوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر چھٹی، کچھ دن، کچھ ایام، کچھ ہفتہ پوجا کر لیے، کچھ منٹوں کے لیے گئے، چڑھاوا چڑھا دیے، موم بتی جلا دیے وغیرہ وغیرہ، اور ان کی عبادت پوجا پاٹ ہو گئی، اب ان کی چھٹی، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اور وہیں سے مسلم قوم نے اس چیز کو مستعار لیا، ادھار لیا ہے کہ 1 مہینہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جیسے وہ اس کے بعد عبادت سے غافل، پوجا پاٹ سے غافل، ویسے ہی یہ مسلمان بھی آج کر رہا ہے، 1 مہینہ اللہ کی عبادت کیا، اس کے بعد پھر ختم، سارا معاملہ ختم۔ یاد رکھیں عبادت اور بندگی اللہ کی صرف 1 مہینے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک۔ یقین کے معنی موت،
اپنے رب کی عبادت و بندگی موت آنے تک کرتے رہو۔ یاد رکھیں یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ عبادت و بندگی ہمیشہ ہر حال میں ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے، کبھی بھی اس سے معاف نہیں ہے۔ یہ غیر قوموں کا طریقہ ہے، یہ ان کی عبادت کا طریقہ ہے کہ چند دنوں کے لیے عبادت کر لو، اس کے بعد پھر موج مستی کرو۔ یہ مسلم اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ چند دنوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ کی عبادت سے منحرف ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر شیطان مسلط ہو گیا ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر شیطان مسلط ہو گیا ہے، شیطان کا غلبہ ہے ان کے اوپر، شیطان ان کے اوپر حاوی ہو گیا ہے اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ دیکھیے شیطان نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس موقع پر سبھی فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے در سے بھگا دیا، دھتکار دیا۔ اس موقع پر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں ان انسانوں پر ان کے آگے سے حملہ کروں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ ان کے دائیں سے حملہ کروں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ان کے بائیں سے حملہ کروں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ تیرے اکثر بندے ناشکرے رہیں گے۔ اور آپ دیکھیے آج شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہے کہ نہیں کامیاب ہے؟ یقیناً شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہے کہ آج ہم انسانوں کو، اور آپ دیکھیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہر زمانے میں ہر قوم کو اس کی سمجھ کے موافق بے وقوف بنا کر کے گمراہ کرتا ہے، ان کی سمجھ کے موافق بے وقوف بنا کر کے گمراہ کرتا ہے۔ کیسے؟ آج ہم میں سے ہر انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کہتا ہے؟ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یعنی ہمارے دلوں کے اندر شیطان نے امید کو اس قدر بڑھا دیا ہے کہ وہ حد سے تجاوز ہو گیا، یعنی حد سے زیادہ ہم اللہ کے اوپر اللہ سے امید باندھے ہوئے ہیں، شرک میں مبتلا ہیں اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بدعات میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، خرافات میں اسی طرح سے چوری ڈکاری ہر طرح کی برائیوں میں ہم ملوث ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفار ہے، اللہ تعالیٰ ستار ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے۔ یہ سارے جملے رٹے ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سزا بھی دینے والا ہے، اس بات کا یہ بات ذہن میں نہیں رہتی ہے۔ گناہ کرتے وقت یہ خیال نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے والا ہے، گناہ کرتے وقت یہ خیال ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو ہمارے سامنے لائے گا، یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا ہے۔ بس ایک چیز ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ آپ یاد رکھیں یہ شیطان کا حربہ ہے، یہ شیطان کی چال ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان الشیطان لکم عدو، اے لوگو یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے اپنا دشمن جانو۔ اب آپ دیکھیے ہم اگر ہماری کسی سے دشمنی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دشمن کے وار سے، دشمن کے حملے سے، دشمن کی چالوں سے بچنے کا اپائے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کہیں سے بھی نقصان نہ پہنچا سکے، ایک، اور دوسرا اگر ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس دشمن کو نقصان پہنچائے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، دشمن سے بچتے بھی ہیں اور دشمن کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس دشمن کو دشمن ہی سمجھو، لیکن ہم نے اس کو دشمن سمجھنے کے بجائے دوست بنا لیا ہے۔ یہ دوست ہی تو بنا کر گھوم رہے، بھائی ہر طرح کی برائیوں میں ہم ملوث ہیں، ہر طرح کی برائی میں لپت ہیں، تو یہ دوست نہیں بنانا ہوا تو کیا دشمن بنا رہے ہیں؟ یقیناً ہم اسے اپنا دوست بنا ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے تم دشمن سمجھو، انہ لکم عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے اس کی دشمنی سے آگاہ کر دیا انسانوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کی دشمنی کو جتنا کھول کر کے بتایا ہے اتنا کسی اور
چیز کے سلسلے میں تذکرہ نہیں کیا. کئی ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں کیسے کیسے گمراہ کرے گا. اللہ نے مختلف آیتوں میں مختلف طریقے سے سمجھایا ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں. شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اور اللہ کو چیلنج کیا ہے کہ میں تیرے اکثر بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے اکثر بندوں کو تیرا ناشکرہ بندہ بنا کے رہوں گا. لہذا ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں ہیں، اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہیں یا شیطان کی اتباع اور پیروی کرنے والے بندوں کے اندر ہم شامل ہو چکے ہیں. اور آپ یاد رکھیں، یہ جو ہمارے یہاں یا ہمارا یہ جو طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یاد رکھیں یہ شیطان کی چال ہے، شیطان کا دھوکہ ہے. یہ آج شیطان نے ہمیں امید دلا کر کے ہمارے دلوں سے خوف الہی کو مٹا دیا ہے. امید دلا کر کے شیطان نے خوف الہی ہمارے دلوں سے نکال دیا ہے. ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں. یقیناً اگر ہمارے دل میں ڈر رہے اللہ کا تو برائیاں کیوں کریں گے بھائی؟ اتنی ساری برائیاں ہم کرتے ہیں دھڑلے کے ساتھ، لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کاٹا مارتے ہیں، دیگر ساری برائیاں. آپ سوچئے کہ یہ ساری برائیاں جو ہم کرتے ہیں اللہ کے ڈر سے کرتے ہیں؟ یقیناً اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اس وجہ سے کرتے ہیں. تو شیطان نے ہمیں اللہ کی رحمت کی امید دلا کر کے اللہ کے خوف سے آزاد کر دیا ہے. ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف اس نے مٹا دیا ہے. اور یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعِزَّتِي، میری عزت کی قسم. اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے وَعِزَّتِي، میری عزت کی قسم لا اجمع علی عبدی خوفین ولا اجمع له امنین، میں اپنے بندوں پر 2 خوف اور 2 امن یکجا نہیں کروں گا، اکٹھا نہیں کروں گا. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اس کی آگے وضاحت فرمائی اذا امننی فی الدنیا اخفته یوم القیامہ. جو بندہ دنیا میں اللہ سے ڈرے گا، جو بندہ مجھ سے دنیا کے اندر بے خوف ہوگا، نہیں ڈرے گا، اسے میں قیامت کے دن ڈراؤں گا. سمجھ لیں نا آپ؟ دیکھیے دنیا کے اندر اگر آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو وہ امن میں ہے، یعنی بے خوف ہے. یہ بے خوف بندہ کل قیامت کے دن خوف زدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے وہاں ڈرائے گا. وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمِنْتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا آخرت میں اسے میں بے خوف کر دوں گا. تو 2 خوف اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر نہیں اکٹھا کرے گا. اگر آدمی دنیا میں بھی ڈرتا تھا اللہ سے تو آخرت میں اسے نہیں ڈرنا ہوگا، اور اگر آدمی دنیا میں امن سے ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، تو اسے آخرت میں اللہ کے پاس ڈرنا ہوگا. لہذا ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں. اگر ہم صرف امید پر جی رہے ہیں، امید کے سہارے ہی جی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اگر ہم اس امید پر زندگی گزار رہے ہیں تو یاد رکھیں اس دنیا کے اندر اللہ کے خوف سے جو ہم بے خوف ہو کر کے جی رہے ہیں، آخرت میں ہمیں خوف میں مبتلا ہونا پڑے گا. اس لیے اس دنیا کے اندر خوف کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. آخرت میں بے خوف رہیں گے، آخرت میں کوئی ڈر نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی خوف لائق نہیں ہوگا. اس بات کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں. اور آپ یاد رکھیں مومن خوف اور امید دونوں کے بیچ میں زندگی گزارتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اس بنیاد پر امید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اور اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے وہ برائیوں سے بچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اگر میں اس گناہ کا ارتکاب کروں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور مجھے جہنم میں ڈال دے گا. یہ مومن کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے، مومن کی سوچ یہ ہونی چاہیے، یعنی خوف بھی ہو اور امید بھی ہو. امید کیا ہے؟ نیکیاں کریں، اللہ سے امید لگائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیکیوں کے بدلے جنت میں داخل کرے گا. اور خوف کیا ہے؟ اس بات کا ڈر ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں کہ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے گناہوں کے کام کیے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور ہمیں جہنم کے اندر داخل کرے گا. یہ طریقہ ہونا چاہیے ہمارا. لیکن ہم بس امید پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یاد رکھیں یہ شیطان کا حربہ ہے اور یہ شیطان کی طرف سے چال ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو.
اگر شیطان کی پیروی کرو گے، اگر شیطان کے قدم بقدم چلو گے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو وہ برائی اور فحش کاری کا حکم دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پہلے انسان تھوڑا سا دور ہوتا ہے نیکیوں سے۔ مان لیجیے ایک آدمی فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کو شیطان کیا کرے گا؟ تھوڑا رک کے چلو، یعنی آدمی نماز کا پابند ہے، فرض نماز سے پہلے سنتیں جو ہیں، سنن رواتب، ان سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، سب کچھ ہے۔ شیطان اس کو کیسے بہلاتا ہے؟ تھوڑا سا رک جاؤ، جماعت ہونے میں ٹائم ہے۔ آدمی تھوڑا سا تاخیر کرتا ہے، اتنا دیر ہو جاتا ہے کہ اس کی سنن رواتب چھوٹ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کو مزید امید دلاتا ہے، یا اس کو مطلب بہلاتا اور پھسلاتا ہے کہ ارے کیا اتنی جلدی ہے، ابھی تو جماعت بھی نہیں کھڑی ہوئی ہوگی، ابھی کیا جانے کی ضرورت ہے۔ آدمی تھوڑا اور دیر کرتا ہے، پھر وہ جماعت میں ایک آدھ رکعت چھوٹتی ہے، آہستہ آہستہ وہ آگے تھا پیچھے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے ہوتے ہوتے ارے اب تو نماز ختم ہو گیا ہوگی، آپ کیا جاؤ گے۔ اس طرح سے اس کو دور کرتا ہے، آہستہ آہستہ، ڈائریکٹ نہیں آپ کو چھڑائے گا، آہستہ آہستہ آپ کو چھڑائے گا۔ ہم رمضان کا مہینہ شروع ہوا، جوش اور خروش کے ساتھ آئے، پوری مسجدیں بھر گئیں، آہستہ آہستہ پھر مسجدیں خالی ہونی شروع ہو گئیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ شیطان اپنا کام کرتا ہے، یک بار کی حملہ نہیں کرے گا، ایسا حملہ کرے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ شیطان نے ہمیں اپنے دام میں پھنسا لیا ہے۔ لہذا شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ اللہ نے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ اگر شیطان کے قدم بقدم چلو گے تو شیطان تمہیں آہستہ آہستہ دین سے دور کر دے گا۔ اور آپ یاد رکھیں، جب ایک انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو آدمی رحمان کے ذکر سے، رحمان کی عبادت سے منہ موڑ کر کے زندگی بتاتا ہے، رحمان کی عبادت میں زندگی نہیں بسر کرتا ہے، نقیض لہ شیطانا، ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، فہو لہ قرین، اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، وہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ شیطان اسے سیدھے راستے سے پھیرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں۔ یہ ہماری اکثریت، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، ہم لوگ خود اپنا جائزہ لیں کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہم آگے چل کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہم اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ کوئی بھی معاملہ، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ہاں یہ وجہ ہے، اس کی وجہ سے ہم نہیں آ رہے ہیں، ہم صحیح ہیں۔ یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم اگر اس کے اندر غور کرتے ہیں تو لاسٹ میں فیصلہ اپنے حق میں آتا ہے کہ نہیں میں صحیح ہوں۔ شیطان وہی کرتا ہے، انسان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے اس کی برائیوں کو اس کی نگاہوں میں مزین کرتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان انسان کے گناہوں کو اس کی آنکھوں میں مزین کر دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ نہیں میں اچھا کر رہا ہوں، میں اچھا کر رہا ہوں۔ آج دیکھیے نا، دین کے نام پر دنیا بھر کی خرافات ہو رہی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ وہ اچھا ہے؟ یقیناً خرافات، بدعات، اس طرح کی ساری چیزیں آپ یاد رکھیں، یہ شیطان کا غلبہ اور تسلط ہے ہمارے اوپر، کہ جس کی وجہ سے ہم دین سے یا عبادتوں سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، اگر ہم ان عبادتوں میں مخلص ہوتے، دھیان سے سنیں، اگر ہم اپنی ان عبادتوں میں مخلص ہوتے، اللہ کے لیے ہم نے ان عبادتوں کو کیا ہوتا، تو یقیناً اس کا ثمرہ ہمیں بعد میں بھی ملتا۔ شیطان کا تسلط، شیطان کا غلبہ ان پر نہیں ہوتا ہے جو اپنی عبادتوں میں مخلص ہوتے ہیں۔ جو اپنی عبادتوں میں مخلص ہوتے ہیں، شیطان کا غلبہ ان پر نہیں ہوتا ہے۔ شیطان نے اپنی کمزوری اور بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے رب تیری عزت کی قسم، میں تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں تیرے جو چنندہ بندے ہیں، جو تیرے مخلص بندے ہیں، ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قَالَ فَالْحَقُّ، یہ بات حق ہے کہ تیرا زور میرے ان بندوں پر نہیں چلے گا جو مخلص ہیں۔ تو ہم اور آپ اگر اپنی عبادتوں میں مخلص ہیں، اگر ہماری عبادتوں میں اخلاص تھا، رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی ان عبادتوں میں اگر اخلاص تھا،
تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس اخلاص کی برکت سے شیطان کے تسلط سے محفوظ فرمائے گا، اور رمضان بعد بھی ہم عبادتوں میں لگے رہیں گے۔ لیکن اگر ہماری عبادتوں میں اخلاص نہیں تھا، ہماری عبادتیں بس لوگوں کے دکھانے کے لیے تھیں، لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے تھیں، لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، سماج میں رہتے ہیں، نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کر کے ہم نے رکھا، یا یوں ہی دیکھا دیکھی رکھا ہے، اللہ کے لیے نہیں رکھا ہے، تو آپ یاد رکھیں رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ہم اپنی پرانی روش پر پھر سے آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، اور شیطان نے خود کہا کہ تیرے جو منتخب بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، ان بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا۔ لہذا اگر ہم نے رمضان کے مہینے میں عبادتیں اخلاص کے ساتھ کی ہیں تو رمضان بعد بھی وہ عبادتیں قائم و دائم رہیں گی، لیکن اگر ہماری عبادتوں میں اخلاص نہیں تھا، کھوٹ تھا، تو یہ بعد میں ہماری عبادتیں چھوٹ جائیں گی اور اس پر ہم قائم و دائم نہیں رہ سکیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھیں کہ ہم جیسی نیت کے ساتھ عبادت کریں گے اس کا ویسا ہی پھل رہے گا۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر رمضان کے بعد ہم عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، رمضان کے بعد بھی اگر ہم عبادتوں پر قائم ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کی عبادتیں ہماری اللہ کے ہاں قبول ہیں۔ اور اگر رمضان کے بعد ہم نے عبادتوں کو ترک کر دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے اندر کی گئی ہماری عبادتیں اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ نہیں پا سکی ہیں۔ آپ جانتے ہیں مشہور و معروف یہ اصول ہے، سلف نے بیان فرمایا، علماء نے بیان فرمایا کہ جب عمل کی قبولیت کی ایک پہچان کہ آدمی نیکی کرنے کے بعد نیکی کرتا ہے۔ اگر ہم نیکی کیا، ہم نے کوئی نیکی کی، اس نیکی کے بعد ہمیں پھر نیکی کی توفیق ملتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری وہ نیکی قبول ہو گئی ہے۔ لیکن اگر نیکی کرنے کے بعد نیکی کی توفیق نہیں ملی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہماری نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی ہے۔ تو اگر رمضان کے مہینے میں ہم نے عبادتیں کی ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھی ہیں، صدقہ و خیرات کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، رمضان کے بعد بھی ہمارا یہ عمل جاری ہے، گرچہ کم ہو، گرچہ اس مقدار میں نہ ہو، فرض نمازوں کی پابندی ہے، تھوڑی بہت تلاوت قرآن کرتے ہیں، کچھ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ ابھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر 6 روزہ رکھنے کی اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، اس پر بھی ہم عمل کر رہے ہیں۔ یعنی وہ جو نیکیاں رمضان میں تھیں، اگر ان نیکیوں پر ہم مسلسل چل رہے ہیں، گرچہ کہ وہ مقدار نہیں ہے، وہ مقدار یہاں نہیں رہے گی، یقیناً کمزور پڑے گا، لیکن وہ چیزیں مسلسل جاری ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری وہ عبادتیں اللہ کے ہاں قبول ہیں۔ لیکن اگر ہماری وہ عبادتیں چھوٹ چکی ہیں، فرض نمازوں کو ہم نے ترک کر دیا ہے، تلاوت قرآن سے ہم دور ہو گئے ہیں، صدقہ و خیرات سے ہم دور ہیں، نفلی روزوں سے ہم دور ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری عبادتیں رائیگاں اور برباد ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھیے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من صام رمضان وہو یحدث نفسہ، جو آدمی رمضان کا روزہ اس نیت کے ساتھ رکھتا ہے انہ ان افطر رمضان اللہ یعصی اللہ، کہ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا، دخل الجنت بغیر مسئلۃ ولا حساب، تو ایسا آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، یعنی اس کا عمل قبول ہے۔ بھئی قبول ہے تبھی تو جنت میں جائے گا۔ تو جو آدمی اس نیت کے ساتھ عبادت کر رہا ہے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادت و بندگی جاری رکھوں گا، اور وہ جاری رکھا ہوا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہے۔ ومن صام رمضان، لیکن جس نے رمضان کا روزہ اس نیت کے ساتھ رکھا، وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّهُ إِنْ أَفْطَرَ عَصَى رَبَّهُ، کہ رمضان کے بعد میں پھر اپنی لائن پر آ جاؤں گا، اپنی اسی پرانی روش پر آ جاؤں گا، فَصِيَامُهُ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ، تو اس کا روزہ، اس کی عبادتیں یہ مقبول نہیں ہے بلکہ اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، اگر رمضان کے بعد بھی ہم رمضان میں کی جانے والی عبادتوں پر قائم و دائم ہیں، چل رہے ہیں، گرچہ تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تو یہ دلیل ہے کہ ہماری عبادتیں قبول ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنی عبادتوں کو کاٹ دیا ہے، ختم کر دیا ہے، نہیں کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں ہماری عبادتیں مقبول نہیں ہیں، بلکہ کہیں نہ کہیں ہماری عبادتوں کے اندر کھوٹ تھا، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی سدھار کریں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جنہوں نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں وہ اپنا خود کا بھلا کر رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی عبادتیں جاری ہیں، اپنا بھلا کر رہے ہیں، اگر عبادتیں نہیں کر رہے ہیں تو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک عمل کیا اسے اس کی نیکی کا بدلہ خود ملے گا، اسی کو فائدہ ملے گا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برائی کیا
اس کو اس کی برائی کا وبال خود ملے گا، یعنی ہم نیکی کریں گے تو اس کا بدلہ ہمیں ملے گا، برائی کریں گے تو اس کا نقصان بھی ہمیں ہی جھیلنا ہے، کوئی اور نہیں آئے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے، ہم سب کو اپنے رب کے پاس حاضر ہونا ہے، وہاں ہماری نیکیوں اور برائیوں کا ہمیں بدلہ ملے گا۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں، رب العالمین ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، رب ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہم خود اپنی عبادتوں کے محتاج ہیں۔ بروز قیامت آخرت میں کامیابی پانے کے لیے ہم خود محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم اللہ کی عبادت و بندگی کریں اس دنیا کے اندر۔ اگر ہم عبادت و بندگی نہیں کرتے ہیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی انکم لن تضروا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو یاد رکھو تم مجھے نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو یاد رکھو تم مجھے نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو۔ اللہ کو نقصان پہنچانا چاہو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کو نفع پہنچانا چاہو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اور فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، میرے بندو سنو، تمام کے تمام انسان و جنات، آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا قیام قیامت جتنے بھی انسان و جنات آنے والے ہیں، سب کے سب لوگ سب سے متقی آدمی کے مانند ہو جائے، یعنی اس کائنات کے اندر جو سب سے بڑا متقی انسان ہے اس انسان کی طرح سب لوگ متقی بن جائے، ما زاد ذالک ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم سب لوگ متقی بن جائیں، ہم سب لوگ پرہیزگار بن جائیں، کوئی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والا بچے ہی نہ، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ مزید فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، اگر تم سب کے سب سے بڑے بد کردار آدمی کی طرح ہو جاؤ، آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت سارے کے سارے انسان و جنات سب سے گھٹیا آدمی کی طرح بن جائیں، ما نقص ذالک من ملکی شیئا، تو اس سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہونے والی ہے۔ یہ بات آج اپنے ذہن میں بٹھا کر جائیں، اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہم خود اپنی عبادتوں کے محتاج ہیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کے لیے ہم خود محتاج ہیں کہ اللہ کی عبادت و بندگی کریں۔ لہذا میرے بھائیو آپ یاد رکھیں، ہمیں خود ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کی عبادت کر لیا تو ہم نے بڑا کمال کر لیا ہے یا ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، تو آپ یاد رکھیں آپ نے اللہ کو نہیں پہچانا، ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے رمضان پر بہت محنت کی ہے، بہت عبادت کی ہے اور ہم نے بس بہت ہو گیا کر لیا، اتنا اللہ کے لیے کافی ہے یا اتنا کافی ہے، تو آپ یاد رکھیں ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اللہ کا حق نہیں جانا، ہم نے اللہ کو نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ آپ دیکھیے قیامت کا منظر ہے، یوضع المیزان یوم القیامہ، بروز قیامت میزان ترازو رکھا جائے گا، فلو وزن فیہ السماوات والارض لوسعت، اللہ کے نبی میں نے فرما رہے ہیں کہ وہ ترازو، اس ترازو کا پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ یہ آسمان و زمین، پورا آسمان و زمین اگر اس پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے نا تو پلڑا پھر بھی کشادہ ہوگا، یعنی پلڑا بھاری ہوگا، یہ آسمان و زمین اس کے مقابل میں چھوٹے ہوں گے۔ سبحان اللہ، آپ سوچئے ساتوں آسمان و زمین اس پلڑے کے اندر رکھ دیے جائیں، یہ آسمان و زمین اس میزان کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے، اس ترازو کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے۔ فتقول الملائکہ، فرشتے کہیں گے، یا ربی لمن یزن ھذا، یہ ترازو کس کے لیے ہے؟ فرشتے اتنا بڑا ترازو دیکھ کر کے کہیں گے، اے اللہ یہ ترازو کس کے لیے ہے؟ فیقول اللہ، اللہ کہے گا، لمن شئت من خلقی، میری مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا اس میں وزن کروں گا۔ اللہ کہے گا اپنی مخلوقات میں سے جس کسی کا چاہوں گا اس کے اندر میں وزن کروں گا۔ فتقول الملائکہ، فرشتے کہیں گے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے میرے پاک پروردگار، اے ہمارے پروردگار تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کما حق نہ کر سکے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری کما حقہ عبادت نہ کر سکے۔ وَيُوزَعُ الصِّرَاطُ، اور پل صراط رکھا جائے گا، مثل حد الموسیٰ، استرے کی دھار کی مانند،
استرے کی دھار کی مانند پلسرات ہوگا، فتقول الملائکہ، فرشتے کہیں گے من تجیز علی ھذا، یا اللہ اس پر کون پار ہو سکے گا، اس پر تو کس کو گزارے گا، کون اس کو پار کر کے جا سکے گا؟ فیقول من شئت من خلقی، اللہ کہے گا میں اپنی مخلوق میں جسے چاہوں گا اس کو اس سے پار کرا دوں گا۔ فیقولون، فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے ہمارے پاک پروردگار ہم تیری کما حق ہو عبادت نہ کر سکے۔ آپ دیکھیے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری کما حق ہو عبادت نہ کر سکے، اور فرشتوں کی عبادت کا حال جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتی، اللہ کے یہاں جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں، ولا يستحسرون، کبھی تھکتے نہیں ہیں، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کبھی بیچ میں فترہ نہیں رہتا ہے، رکتے نہیں ہیں کہ اچھا رک جائے تھوڑا سا آرام کر لے، نہیں کچھ نہیں، وہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا فالذین عند ربک، جو لوگ تمہارے رب کے پاس ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون، وہ اپنے رب کی تسبیح و تحلیل میں صبح و شام لگے رہتے ہیں، وہ کبھی بھی تھکتے نہیں ہیں، اکتاہٹ میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکموں کی پابندی کرتے ہیں۔ آپ سوچئے فرشتے، اللہ رب العالمین کی اتنی عظیم مخلوق جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں مصروف ہے، وہ کہیں گے اے اللہ ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم کما حق کہو تیری عبادت نہ کر سکے۔ اور آج کا یہ مسلمان ایک مہینہ اس میں بھی یعنی آدھی ادھوری عبادت کر کے سمجھتا ہے کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر لیا ہے۔ ذرا سوچئے، کبھی غور کیجئے ان باتوں پر کہ فرشتے جو دنوں رات ہمیشہ، ان کو تو موت بھی نہیں آنی ہے، فرشتوں کو موت بھی نہیں آنی ہے، اور ان کے احوال آپ قرآن و حدیث میں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ بیت العزہ کے اندر 70,000 فرشتے ہر دن داخل ہوتے ہیں، اور تا قیامت پھر دوبارہ ان کا نمبر عبادت کے لیے نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ آسمان و زمین میں ایک یعنی اتنی سی بھی جگہ نہیں ہے لیکن ہر جگہ فرشتے اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مبتلا ہیں، سجدہ اور رکوع کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے یہ فرشتوں کی حالت ہے عبادت کے حوالے سے کہ وہ جب سے پیدا کیے گئے ہیں تا قیامت وہ اللہ کی عبادت و بندگی میں مصروف، اس کے باوجود کل قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ ما عبدناک حق عبادتک، اے پروردگار ہم نے کما حق کہو تیری عبادت نہیں کی۔ افسوس ہے ہم پر، ہم مسلمانوں پر کہ ہم ایک مہینہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہت کر لیا، اب تھک گئے ہیں، بہت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ ہماری عبادت سے تکبر برتتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگ جہنم میں انتہائی بری حالت میں داخل ہوں گے۔ لہذا میرے بھائیوں بس اتنا سا کہنا ہے کہ جو بھی ہم عبادتیں کر رہے تھے ان عبادتوں کو جاری و ساری رکھیں۔ مانتے ہیں کہ اتنی مقدار نہیں کر پائیں گے لیکن تھوڑا بہت تو کریں، فرض نمازوں کی پابندی تو کریں، جو بھی مختلف ایام میں جو نفل روزے ہیں انہیں رکھنے کی کوشش کریں۔ صدقہ و خیرات کا جو ماحول تھا اس میں سے جو بھی ہم سے ممکن ہو سکتا ہے ہم اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کریں۔ بہرحال جو بھی نیکیاں ہم کر رہے تھے ان نیکیوں کو قائم و دائم رکھیں، یہ ہمارے عمل کی قبولیت کی نشانی ہے، اور اگر ہم نے اس کو ترک کر دیا تو ہمارے اعمال کے مقبول نہ ہونے کی پہچان ہے۔ اسی طرح سے اس بات کو ذہن میں رکھ کر جائے اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہم خود اپنی عبادتوں کے اپنے لیے محتاج ہیں۔ ہم اگر عبادت کریں گے اللہ کی تو اس کا فائدہ ہمیں ملے گا، لیکن اگر عبادت نہیں کریں گے تو اس کا نقصان بھی ہمیں خود ہی اٹھانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو جو عبادتیں ہم رمضان میں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں رمضان کے بعد بھی عبادتوں کی ڈگر پر قائم و دائم رکھے، اس راستے پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلاتا رہے، اور تا موت مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت و بندگی کی راہ پر قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔